السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر۔ یہ ویک 22 آف فیب سے شروع ہو کر سو آن اینڈ آف فروری تک چلے گا۔ اس ویک 2 تبدیلیاں ہیں اسکارپیوز، اور دونوں ہی آپ کے لیے بلیسنگ سے کم نہیں ہیں۔ یہ پہلی چینج 25 فروری کو آئے گی۔ 25 آف فیب کو وینس نام کا پلانٹ آپ کے ہاں 5th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا۔ وینس ایک بہت ہی تیز پلانٹ اور بہت ہی ویزیبل چینجز لانے والا، اور اس کی ضرورت بہت ہوتی ہے ہیومن نیچر کو۔ اس پلانٹ کا جو بیسک کام ہے وہ ہیومن نیچر میں جذباتی کیفیات کو پلیزنٹ کرنا، ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس دینا، رومانوی اچیومنٹس اینڈ ریلیشن شپ سیٹلمنٹس کی وجہ بنتا ہے یہ اس کا فیو۔ اور 5th اینگل پر یہ بہت ہی پروڈکٹیو ہوتا ہے، اتنا پروڈکٹیو کہ میرجز کی وجہ بنتا ہے، پرپوزلز کی وجہ بنتا ہے، ڈیلے آف میرج۔ اگر کوئی پیشنٹ ڈیلے آف میرج کا ہے اور شادی ہو نہیں رہی، چوائسیز نہیں ہے، بات بنتی نہیں ہے، بہت قریب آ کر ریلیشن شپ ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، یا بات بہت کلوز ہو کر آپسی عداوت یا خرابی کی وجہ بن جاتی ہے، تو وینس جب بھی 5ویں گھر میں آئے گا ان کو اسٹیبلٹی ملے گی، بات بن جائے گی، فریکوینسیز میچ ہوں گی، سول اٹیچمنٹس پیدا ہوں گی۔ یہ اس کا بڑا بیسک سا ایڈوانٹیج ہے۔ بٹ اس ایڈوانٹیج میں آپ کو ادروائز، جب وینس 5ویں گھر میں آتا ہے، جو ادروائز ایڈوانٹیجز ہیں وہ کیا ملیں گے؟ ایک تو حالانکہ وینس کا کوئی تعلق اسپرچوالٹی سے نہیں ہے، لیکن جب وہ 5th ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو اسپرچول سائڈ کے ایڈوانٹیجز بھی ملیں گے۔ یو آر مور سیکریفائزنگ، یو آر مور ہمبل، یو آر مور لونگ، ویری کیئرنگ۔ یہ کانسیپٹ بھی جو اسپرچول سائڈ کی بینیفٹس ہوتے ہیں، عاجزی، انکساری، یہ بھی پیدا ہوگا۔ اینڈ اس کا دوسرا ایڈوانٹیج ہے کہ پارٹنرشپ والے کاروبار سکسیزفل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کا ایک ایڈوانٹیج آپ کا فیس ویلیو، آپ کا امیج بھی انکریز ہوتا ہے، لوگ آپ کی باتیں انتہائی توجہ سے سننے لگتے ہیں۔ سو وینس از ان گولڈن پوزیشن۔ بٹ بات ابھی ختم نہیں ہوئی وینس سے ریلیٹڈ۔ جس ہاؤس میں وینس ہے اسی ہاؤس میں سورج بھی ہے پچھلے ہفتے سے، بلکہ 18 فروری سے، اور 25 فروری کو یہ آ گیا، تو آلموسٹ پچھلے ہی ہفتہ۔ سورج کے آ جانے سے اس 5th ہاؤس کے ایڈوانٹیجز صرف رومانوی نہیں رہیں گے، یہ ڈیل میکنگ کی وجہ بنے گا، یہ ڈیل سائننگز کی وجہ بنے گا، فنش لائن آئے گی، مطلب صرف باتیں نہیں، حقیقت کا روپ دھارتی ہوئی ڈیلز بنیں گی، کاروباری ڈیلز ہوں، کمپنی کے انیشیٹیوز ہوں، جاب کی ڈیلز ہوں، نیا کاروبار یا ملٹی ٹاسکنگ ہو، ایجوکیشنز ہوں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی، ان سب میں یہ پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ اینڈ سورج کے اگر 5th ہاؤس میں ہو تو ایڈوانٹیجز کیریئر کے بھی ہوتے ہیں۔ کیریئر ایڈوانٹیجز میں آئرن سے ریلیٹڈ جو اسکارپیوز ہیں وہ بہت گرو کریں گے۔ اگر کوئی پولیٹیشین اسکارپیو ہے تو اس کی گروتھ کے چانسز ہیں، اسے اچانک کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کوئی اسکارپیو قیدی ہو اور حق پہ ہو، مطلب ایسا نہ ہو کہ گلٹی قیدی جو ہوتے ہیں پرزنرز، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان کی چانس جو ہے ان کی قید کے وہ کم ہو جاتے ہیں، اور ان کو کوئی آزادی یا کم از کم ان کے اوپر جو قانونی مسائل ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ اینڈ پھر ایک اور ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ اگر سورج 5th ہاؤس میں ہو تو ہیومن نیچر میں کانفیڈنس لیول اینڈ ڈیسیجن پاور، کیپٹن اسکلز، یہ بہت انہینس ہوتی ہے۔ یہ سورج اور وینس کے کمبینیشن کی وجہ سے ایکسٹرا ایڈوانٹیج ہے، جبکہ یہ ایک تبدیلی ہے جو وینس آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہوا۔ جو دوسری تبدیلی ہے وہ ورگو ہاؤس میں فل مون ہوگا رجب کا، اور وہ آپ کے لیے 11th ہاؤس بنتا ہے۔ اگر فل مون 11ویں گھر میں ہو تو دوستیوں میں اضافہ، گیٹ ٹوگیدرز میں اضافہ، دل کا لگنا، دل کے موسم کا اچھا ہونا، بیوٹی لونگ نیچر پروڈیوس ہونا، اینڈ اس کے علاوہ آپ کو آپ کے ایجنڈا آف لائف پر زیادہ فوکس کرنے کا دل کرے گا، اینڈ بزرگوں کے ساتھ، مدر اینڈ فادر کے ساتھ یا فادر فگرز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، وہاں سے نصیحت آپ لیں گے، اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں گے، آپ اپنی ذات سے نصیحت اپنے چھوٹوں کو دیں گے، آپ کے اندر شفقت کا پہلو بڑھے گا، مذہبی جوش اور جذبے میں بھی اضافہ ہوگا۔ سو یہ ایک سیکوینس ہے پازیٹیوٹی کا جو آپ کے لیے حاضر اس وقت نیچرلی حاصل ہوگا۔ وینس اچھی پوزیشن پر، سورج اس کو زیادہ ڈیولپ کرے گا، لو لائف میں اچیومنٹ ہوں گی، اسپرچول اچیومنٹس ہوں گی، فادر فگرز کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے،
بٹ اس کے علاوہ بھی جو ادروائز آپ کے پلانٹس ہیں، جیسے مارس آپ کے 7th ہاؤس میں ہے، وہ سمندر پار ٹریولنگ کی وجہ بن سکتا ہے. مارس آپ کے 7th ہاؤس میں پراپرٹی گینز، مطلب پراپرٹی کا خریدنا اینڈ پروفٹ سے بیچنا، اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے، یا آپ گھر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پاسبل ہے، لگژریز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بھی پاسبلٹیز ہیں. پھر آپ کا جوپیٹر، آپ کا سیٹرن، یہ لانگ ٹرم پلانٹ آپ کے 4th ہاؤس میں، یہ کافی بیسفل کانسیپٹ آف سکسیسز پیدا کر رہے ہیں. جو کامیابیاں ایک دفعہ مل جائیں گی وہ لانگ لاسٹنگ ہوں گی. پھر مرکری آپ کے یہاں آپ کے 4th ہاؤس میں ہے، یہ آپ کی آئیڈیا میکنگ، مینٹل سیٹسفیکشن، کنسنٹریشن، پبلک امیج، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹیز، ہائر ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، پلانز اینڈ ڈیپ تھنکنگ، قوت حافظہ، میجیکل امپیکٹس ان یور ووکل ابیلٹیز، یہ سب پروڈیوس کر رہا ہے. سو کوئی بھی ایک بھی پلانٹ ایسا نہیں ہے جو اس وقت آپ کی مخالفت میں ہو. تو امید یہ ہے کہ اسکارپیوز اس وقت بگ بینیفٹس کے کینڈیڈیٹ ہیں ان ایوری سیکٹر. اس ہفتے سے ایموشنل، اس ہفتے سے اسپرچول، اینڈ ادروائز پچھلے ہفتے سے مٹیریل ایڈوانٹیجز. اب کوئی بھی اسکارپیو ہو، مرد، عورت، اسٹوڈنٹ، میچیور اسکارپیوز، میں کسی ایک فیلڈ کو یا ایک ایج گروپ کو ڈیفائن نہیں کر رہا، ہر اسکارپیو اس سے بینیفٹ لے گا. بس وہ اسکارپیو رہ جائے گا جس اسکارپیو کو کوئی ادروائز نیگیٹو ایسپیکٹس ملے ہوئے ہیں بائی برتھ. اگر کوئی کمپلیننگ اسکارپیو اس وقت اپنے کامیابیوں کو حاصل نہیں کر پا رہا، تو میرا یہ کلیئر اس کو مشورہ ہوگا کہ وہ اپنے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائے، کیونکہ اتنی پاورفل سچویشنز میں ایوریج اسکارپیوز بھی آئیڈیلی پرفارم کرنے لگیں گے. اور اگر آپ پھر بھی پرفارم نہیں کر رہے تو بیسک ایڈوانٹیجز، بیسک ٹریٹمنٹ تو یہ ہے کہ آپ اوپل یا روبی یا بلو سفائر، تینوں میں سے کوئی ایک پہنیں 8 سے 10 کیرٹ، اینڈ سورہ شمس کی تلاوت 5 دفعہ ایک دن میں، یا پھر سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کثرت سے پڑھیں. یہ بیسک ریمیڈی ہے. لیکن اگر آپ یہ بیسک ریمیڈی اختیار کر چکے ہیں اور پھر بھی ٹریٹمنٹ نہیں آ رہا، تو پھر آپ کو اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی ڈائگنوسس کروا سکتے ہیں. اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ مارس جو ہے یہ اپنا ہاؤس بدلے گا، اینڈ اس کی وجہ سے کچھ پریشرز آپ پر آ سکتے ہیں. وہ کس طرح کے ہوں گے وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن 4 مارچ کو ہوگا وہ. اگر 4 مارچ سے پہلے آپ کو مارس سے ریلیٹڈ کچھ ڈیسیجن لینے، پراپرٹی، کوئی کمپٹیشن ہے، کسی طرح کا کوئی انویسٹمنٹ ہے، تو 4 مارچ سے پہلے کریں. پھر 4 مارچ کے بعد والی ویڈیو میں کچھ پرابلمز آئیں گی مارس سے ریلیٹڈ، اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جس کو مارس ریپریزنٹ کرتا ہے. وہ اگلی ویڈیو میں کیونکہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس لیے تفصیل تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح اسکارپیوز. ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. دوسرا، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.